اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت بارگاہ صاحبان علم و ادب میں کہ اگر ایک حرف بھی شرف عقیدت پا گیا تو کربلا والوں سے محبت مودت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سرنامہ کلام کی آیت اور ہمارا عنوان تو کل آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا۔ یہ عنوان تو کیا صرف سبق سنانے کا بہانہ ہے، اور انشاءاللہ خدا نے ہمت و طاقت عطا فرمائی ہے تو پھر دوبارہ وہی عنوان اور ذکر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی اس مقام پر، آج بغیر تمہید کے بعد شروع کر رہا ہوں، اس مقام پر پہنچی تھی کہ جہاں زمانے کا معصوم امام حجت خدا کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء کے روضے سے فارغ زیارت ہونے کے بعد اس طرح سے مولا عباس کے قبر مبارک کی طرف چلے جیسے کوئی دوڑ کر جاتا ہے، اور جب دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے شوق زیارت مولا عباس کے مقام کی اہمیت کے حوالے سے پچھلے سال بھی بہت سارے کچھ کنیتوں کا ذکر بھی آیا تھا، کچھ القابات بھی آئے تھے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم یہ شرف حاصل کریں گے کہ پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہوگا کہ مولا عباس کے بعض القابات کی طرف اشارہ کریں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا سال محرم پورا سال منائیے، ماتم کیجئے، لیکن جو حق عباس علمبردار ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ زیارت نامہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم فرما رہے تھے، مولا عباس علیہ السلام کی قبر کے باہر کھڑے ہوئے، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو سقیفہ کے نام سے یاد کیا گیا، سقیفہ لوگوں نے لکھ دیا، غالباً اشتباہ، تو سقیفہ کے باہر کھڑے ہوئے یعنی وہ مخصوص حجرے کے باہر کھڑے ہوئے پہلے آپ نے آداب تعلیم دیا، اور کچھ ابتدائی کلمات ہیں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے جو آپ نے تلاوت کیے ہیں۔ حجت خدا کی زبان سے کسی کے لیے سلام کی جملات یاد ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات بڑی آسان سی ہے کہ کوئی اس کو اعزاز کہے، لیکن مقام عباس یہی ہے کہ جو معصوم کی زبان سے ادا ہوا۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تغتدی وتروح علیک یابن امیر المومنین۔ یہ پہلا جملہ میں نے مکمل کیا۔ اس جملے میں دو خاص باتیں، ایک تو یہ کہ 7 شخصیتوں کا سلام مولا عباس کی بارگاہ میں، پھر صبح اور شام دونوں وقتوں میں سلام مولا عباس کی بارگاہ میں۔ وہ 7 شخصیتیں کون ہیں، سلام کی تعریف کیا ہے، اور اسی بہانے کو سلام کے مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر مولا عباس کی خاص لقب کی طرف اشارہ بھی ہوگا۔ 7 شخصیات کون ہیں؟ سب سے پہلا لفظ امام صادق کی زبان مقدس پر سلام اللہ، سلام اللہ، اللہ کا سلام۔ عباس علیہ السلام کی ذات پر اللہ کا سلام۔ تو کیا خدا سلام بھیجتا ہے؟ میں لفظ کرتا ہے کو چھوڑ کر لفظ بھیجتا ہے پر آ گیا تاکہ اردو کے ان جملوں سے فرق ذرا واضح رہے۔ سلام کرنا اور ہے، سلام بھیجنا اور ہے۔ سلام کرنا
عبدیت کی علامت ہے، سلام بھیجنا ربوبیت کی پہچان ہے۔ تو سلام کی اہمیت آیا قرآن سے تلاش کریں، کیا خدا سلام بھی بھیجتا ہے؟ ایک قرآن سے حوالہ، ایک حدیث معصوم سے حوالہ، کہ خدا سلام بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ سلام کا حوالہ سورہ مبارکہ یاسین نے ملا۔ آیت کا نشان ہے 58 نمبر 58۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملے آگے بڑھتے بڑھتے اس سوال کا جواب بھی مل جائے جو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو اپنے ہر امام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اب تو آپ نے یہ کر دیا کہ اب تو ہر شہید کربلا کے ساتھ آپ لفظ علیہ السلام لگاتے ہیں، یہ تو انبیاء کی شان ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ اگر آپ کے نزدیک انبیاء کی شان اتنی سی ہو، ہم کیا کریں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لفظ سلام کا استعمال خدا کی طرف سے پہلے ایک مسئلہ، پھر آیا اس سلام کا استعمال کسی غیر معصوم غیر نبی کے لیے قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ کے سلام کا حوالہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 58۔ اب تو ماشاءاللہ سورہ یاسین اکثر کو یاد ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پہنچیں گے جنت میں تو خدا جنت میں جانے والوں کے لیے قول کی شکل میں سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کی طرف سے جو قول ہوگا وہ بس سلام ہوگا۔ تو اگر اہل جنت کو وہاں رب کا سلام ہے تو جو مالکان جنت ہیں ان کو یہاں رب کا سلام کیوں نہ ہوگا؟ تو جنت میں پہنچنے والے اس آیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا۔ اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلک کی کتاب میں لکھا ہوا لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، اور شکل قول میں، شکل انعام میں نہیں، شکل جزا میں نہیں، شکل نعمت میں نہیں، شکل قول میں رب رحیم کی طرف سے سلام پہنچے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سلام خدا کی طرف سے، اور حدیث تو اتنی آسان ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ جب جبرائیل امین تشریف لائے تھے اس کسا کے پاس جس میں اہل کسا موجود تھے، تو حد ادب میں اللہ کی طرف سے پہلے سلام پہنچا رہے، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا خدا سلام پڑھتا بھی ہے، سلام بھیجتا بھی ہے، اور روایت بھی سامنے، آیت بھی سامنے۔ اب اگر خدا کا سلام عباس علمبردار پر ہے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سلام کا آنا، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب سلام مصطفیٰ پر آئے، سلام آل مصطفیٰ پر آئے، اور آل مصطفیٰ کسی کے لیے کہیں سلام اللہ، تو سمجھو کہ سلام اس پر بھی خدا کا ہے۔ پھر بھی اگر غیر معصوم کے لیے ضد ہو تو خدمت میں عرض ہے کہ آپ ماہ رمضان میں سنتے رہے، اور پھر انشاءاللہ خدا نصیب کرے مکۃ المکرمہ کی زیارت، جنت المعلا یا جنت المعلا، قبرستان ابو طالب علیہ السلام میں جائیے، سلام کیجیے گا، اور اس سلام میں جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا کا فرشتہ ہے کہ جو آ رہا ہے سلام لے کر، کہ ابھی آ رہی ہیں خدیجہ کھانا لے کر، وہ آپ کے لیے کھانا لاتی ہیں، خدا ان کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ خدیجہ پہ خدا کا سلام ہے، جبرائیل امین کا یہ پیغام ہے۔ تو غیر معصوم پر خدا کی طرف سے سلام کا حوالہ، اور نہ ماننے کو تو کوئی خدا کو نہ ماننے لاکھ دلیل دیں، تو نہ ماننے والوں سے تو معذرت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن ماننے والوں کے لیے تقویت قلب کا باعث ہے یہ تمام تر باتیں کہ امام
ارشاد فرما رہے سلام اللہ، آیا امام نے جذبات میں فرما دیا تھا؟ اگر امام بھی جذباتی ہونے لگے تو پھر جذبات پر کنٹرول کرنا سکھائے گا کون؟ تو جو جس کا دل چاہے کہہ دے جذبات میں آ کر، جی امام بھی ایسے فرماتے تھے، العیاذ باللہ من ذالک۔ امام نے اپنے چچا حضرت عباس کی خدمت میں سلام کا طریقہ بیان کیا، سلام اللہ کہہ کر، اللہ کا سلام۔ اور ابھی وہ منزل بھی آئے گی جس میں اس مقام تک پہنچیں گے کہ جہاں پر غیر معصوم کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا۔ سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین، اور سلام ہے عباس کی ذات پر ان فرشتوں کا جو فرشتے عام نہیں ہیں، المقربین جو خدا کے مقرب فرشتے ہیں۔ ہم اور آپ کی حیثیت کیا کہ مولا عباس کو سلام کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم نے جب عباس کو سلام کیا، ہم سنت خدا، سنت فرشتگان پروردگار پر عامل قرار پائے کہ خدا سلام کرتا ہے، خدا کے فرشتے سلام کرتے ہیں، اور فرشتوں کا سلام۔ تو کیا فرشتے سلام کر سکتے ہیں؟ تو آئیے فرشتوں کے سلام کے لیے انتظار کیجئے موت کے وقت کا۔ بڑا جملہ کچھ عجیب سا ہو گیا، کیا ایک سلام تو مشکل والا مسئلہ ہے، کیا سلام کے لیے موت کے وقت؟ جی اگر قرآن سے سننا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ النحل آیت نمبر 32 میں، نحل نمبر 16 سورہ، آیت کا نشان 32، اور لفظ سلام کا استعمال فرشتوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے الفاظ کیا ہے؟ الذین، وہ فرشتے، تتوفاہم الملائکہ طیبین، جب ملائکہ آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے طیبین کے پاس، جو طیبین ہیں، جو حالت طہارت میں انتقال کر رہے ہیں، جب ان کے پاس آتے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سارے فرشتے آ کر سلوٹ کرتے ہیں۔ اب سلام کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ سلام کا ترجمہ گاڈ آف آنر کیا جائے، یا سلام کا ترجمہ سیکنڈ کیا جائے، یا سلام کا ترجمہ سلوٹ کیا جائے؟ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جن کی روح قبض کرنے آ رہے، مگر ہیں کون مرنے والے؟ کا طیبین۔ اگر یہ طیبین ہیں تو فرشتے آ کر یقولون سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ تو فرشتے ہر ایسے شخص پہ سلام کرتے ہیں جو موت کے وقت اپنی طہارت کو باقی لے کر جا رہا ہو۔ اور یہ زیارت وارثہ کا جملہ آپ کی خدمت میں پھر بڑھا دوں، طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم۔ اب کیا کہتے ہیں انصاران سرکار سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے؟ بے ابی انتم و امی، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہو جائیں۔ طبتم، آپ خود بھی طیب تھے۔ وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، اور جس زمین میں دفن ہوئے وہ زمین بھی طیب ہو گئی۔ تو ہر اس شخص پہ فرشتوں کا سلام قرآن سے ثابت ہے جو مر رہا ہو مگر طیب ہو۔ طیب کب مرے گا؟ جبکہ کسی طیب کی محبت لے کے مرے گا۔ تو فرشتوں کا سلام بھی واضح ہو گیا، سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین۔ میں صرف ترجمے کی حد پہ چل رہا ہوں۔ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور سلام کس کا؟ سارے انبیاء۔ سارے انبیاء رسول نہیں ہیں۔ اب یہ تو صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے۔ سارے انبیاء انبیاء ہیں مگر رسول نہیں ہیں۔
انبیاء ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے۔ نبی ہونا عام ہے، رسول ہونا خاص ہے۔ تو جو خاص ہیں انبیاء میں سے وہ انبیاء ہی المرسلین، اور عباس کی ذات پہ سلام ہے کس کا؟ ان انبیاء کا جو رسول ہیں۔ کتنے انبیاء رسول ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹے رسول۔ پتہ نہیں لفظ چھوٹے بڑے کہاں سے آیا، ہم تو سمجھتے ہیں بس صغیر و کبیر ہوتے ہیں، جامعہ صغیرہ جامعہ کبیرہ، نادی علی صغیر نادی علی کبیر، یہاں تو انبیاء بھی چھوٹے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا جی یہ انبیاء کون سے انبیاء؟ رسول 313، اور ان میں جو صاحبان عزم کہلاتے ہیں، اولی العزم، وہ 5، بہت غور کیجئے گا، 5 انبیاء مرسلین کا سلام عباس علمبردار کی ذات پر۔ تم انبیاء کو کہو علیہ السلام، تم انبیاء کو کہتے ہو علیہ السلام، انبیاء عباس کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ بھائی اب تو مرضی ہے نا، آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ پر سلام ہو اور میں کسی اور کے لیے کہوں کہ ان پر سلام ہو، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے مرتبہ، کچھ تو ہے مرتبہ۔ امت کا سلام انبیاء پر جاتا ہے، انبیاء کا سلام عباس پر آتا ہے۔ کہ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، کہ عزادارو کس بات